السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں ایک نایاب، روح پرور، سچی اور مکمل کہانی حضرت ہارون علیہ السلام کی قرآن اور صحیح حدیثوں سے ہم سمجھیں گے کہ اللہ نے انہیں کیوں چنا، ان کی زندگی کیسی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کا رشتہ کیسا تھا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ روحانی سفر۔ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک مانند نبی تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے۔ اللہ نے انہیں بے حد فصیح، بلند آواز، نرم دل اور حکمت والے گنوں سے نوازا تھا۔ قرآن میں آتا ہے ہارون علیہ السلام کی زبان بہت صاف تھی، لوگ ان کی باتیں آسانی سے سمجھ جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا ربی، ہارون کو ہمارا مددگار بنا دو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ہارون علیہ السلام کو نبوت بھی دی۔ دونوں بھائیوں کا رشتہ صرف بھائی ہونے تک نہیں تھا، بلکہ نبوت کا مشن، ایک دوسرے کا سہارا اور امت کی رہنمائی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، میری زبان کی گرہ کھول دے کہ لوگ میری بات سمجھیں، انہوں نے ساتھ ہی کہا، میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ اللہ نے جواب دیا، ہم تمہاری دعا قبول کی۔ اس طرح ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے ہم سفر، ہمراہ اور مددگار بن گئے۔ جب دونوں نبی نے اللہ کا پیغام فرعون کے دربار لے کر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے بڑی ہمت اور بدھمانی سے بات کی اور نرمی سے بات کی۔ قرآن میں حکم تھا، تم دونوں اچھی طرح نرم لہجے میں بات کرنا۔ ہارون علیہ السلام نے فرعون کو سمجھاتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو۔ فرعون نے ضد اور تکبر دکھایا، لیکن دونوں بھائی اپنی دعوت، اپنی تقریر اور اللہ کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ موسیٰ علیہ السلام کی باتوں سے فرعون ڈر گیا اور اس نے بڑے بڑے جادوگر بلائے اور مقابلہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام جیت گئے۔ دربار میں ماحول کا سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی عصا پھینکی، لیکن اس وقت بھی ہارون علیہ السلام کا کردار ایک بہت اہم تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو ہمت دے رہے تھے، انہیں تسلی دے رہے تھے کہ حق کی جیت ہوگی۔ انت میں جادوگروں نے خود کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے۔ یہ ہارون علیہ السلام
کی بتائی ہوئی دعوت اور نصیحت کا بھی اثر تھا۔ جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھا کر رہا تھا تب بنی اسرائیل ڈر گئے تھے۔ ہارون علیہ السلام ان کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہتے، صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا لاٹھی سمندر پر ماری، سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا اور بنی اسرائیل پار ہو گئی۔ ہارون علیہ السلام بنی اسرائیل کے اس سفر میں ہمیشہ ساتھ رہے، امام، رہنما اور تسلی دینے والے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے طور پہاڑ پر گئے تو اپنی قوم کی ذمہ داری ہارون علیہ السلام کو سونپ دی۔ میری کمی پوری کرنا، ان لوگوں کی امامت کرنا۔ لیکن اس دور میں سامری نے لوگوں کو پھسلا کر سونے کا بچھڑا بنا لیا، کئی لوگ گمراہ ہو گئے۔ ہارون علیہ السلام نے پورا زور لگایا اور نرمی سے بھی سمجھایا، ڈانٹا، چیتونی دی، لیکن قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور ان سے جھگڑا کیا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا، اے قوم، یا تمہاری پریچھا ہے، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لیکن کچھ لوگ ہٹ پر ڈٹے رہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو اپنی قوم کو گمراہ دیکھا تو انہیں سخت غصہ آیا۔ انہوں نے ہارون علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر کہا، جب میں نے تمہیں اپنا وکیل بنایا تھا تو تم نے روکا کیوں نہیں؟ ہارون علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے بھائی، یہ لوگ میری بات نہیں مانے، مجھے مارنے پر بھی اتارو ہو گئے، مجھ پر غصہ نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ترنت احساس ہوا ہارون علیہ السلام پوری کوشش کیے ہیں۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے رب، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے۔ ہارون علیہ السلام کا سب سے بڑا کمال تھا زبان کی فصاحت اور دل کی نرمی اور دعوت کی حکمت۔ وہ بنی اسرائیل کے بیچ امامت کرتے، ان کو شریعت سکھاتے اور ان کو صحیح راستہ بتاتے، نماز، روزہ، پاکیزگی اور اللہ کی توحید کا دعوت دیتے۔ ان کی بات چیت اتنی اثردار تھی کہ کٹھور دل والے بھی ان کی بات مان لیتے تھے۔ ان کی دعوت کا انداز تھا نرمی، دیالتا اور علم کے ساتھ سمجھانا۔ اللہ حافظ۔